الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا حاضر روشی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسهل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیا على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم وغیبتهم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربك لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون والثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صلوات محمد وآل محمد. تمام حضرات مل کے ارواح مومنین و مومنات کے لیے شفا یابی مریضان کے لیے وسعت رزق کے لیے ذوق ایمانی کے لیے اور عزاداری امام کے عروج کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد رسول خدا نے جمعے کے روز صحابہ کرام نے رسول کو دیکھا آپ رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا ماذا یبکیک آپ کیوں روئے فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا ہمارے مردوں نے حضور نے فرمایا کہ کل شب جمعہ تھی اور اللہ ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کرتا ہے کہ جاؤ کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں فرمایا کہ تمہارے مرنے والوں کی روحیں تمہارے گھروں کی چھت پر موجود رہی اور تم سے گڑ گڑا کے التجا کرتی رہی کہ کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے کیونکہ یہ معصومین کی حدیث ہے فرمان ہے اور آئمہ کا یہ بھی فرمان ہے بالخصوص اگر ماں دنیا سے چلی جائے
تو اس کی روح شب جمعہ اپنے بچے کے آگے گڑ گڑاتی ہے، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں جسے میت نے نہ رلایا ہو۔ اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر کے شب جمعہ کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے، امام حسین کی مجلس کی سعادت حاصل کرتے ہوئے، جمیع شیعان امیر المومنین جو بھی محبت اہل بیت رکھنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے اور ان ارواح کو تحفہ پیش کرنے کے لیے 5 مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم محمد و آل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، جناب زہرا کو خالی لوٹانے والوں پہ لعنت، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ سلسلہ گفتگو اذہان عالیہ میں موجود ہوگا۔ چند ایک سوالات آئے ہیں کل کی تقریر کے متعلق، اور میں اس سے بے پناہ خوش ہوتا ہوں۔ سوال کا آنا اگر تقریر کے متعلق ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے جی کہ کل آپ نے کہا ہے کہ عزاداری سید الشہداء اگر ساری رات کرتے رہیں اور فجر کی نماز ترک کر دی جائے تو وہ رات حرام ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو میرے فکرے یہ نہیں تھے، میں نے امام حسین کے فکرے پڑھے تھے کہ اگر کوئی ساری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے تو اس کا رات کا جاگنا حرام ہے۔ آپ خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے، آپ کا تعلق ہے ان اماموں سے جو زین العابدین ہیں۔ اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماتم کو میں خود نماز سمجھتا ہوں، اور جو عزاداری حسین نہیں کرتا وہ نماز پڑھے یا ڈانس کرتا رہے برابر ہے۔ لہذا جو واقعتاً تعمیری بات ہو، میں آپ کو ایسی ماتمی انجمنیں دکھاتا ہوں جو وضو کر کے حلقہ بناتی، آپ کو ایسی ماتمی انجمنیں دکھاتا ہوں، ماتم ہو رہا ہے، نماز کا وقت آیا، انہی میں سے ایک آگے کھڑا ہو گیا، اس نے جماعت کرائی، پچھلے ماتمیوں نے نماز پڑھی، یزیدیت مردہ باد ہو گئی، حسینیت زندہ باد ہے۔ یہ جی کیا زیارتوں کے آگے کھڑے ہو کر کمر کرنا جائز ہے یا ممبر کو کمر کرنا؟ دیکھیے یہ جو ہماری پنجابی سے ترجمہ ہوا ہے کہ فلاں بندہ قرآن نو کانڈ کر گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ والی پیٹھ نہیں، اس سے مراد ہے حکم عدولی کرنا۔
کہ پانی پلائیے، اس کا نہیں پلاتا، ایک کانڈ کر کے توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو محاورے میں ہوتی ہیں، لہذا جب محاورے میں کوئی چیز ہو تو اسے سمجھنا چاہیے۔ بے ادبی کرنے والا تو منہ بھی نہیں کر سکتا، کتنا صاحب جس کمینے کا ارادہ بے ادبی ہو وہ تو منہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، شیعہ بڑے عجیب ہیں، یہ اپنے مردے کے پاؤں کعبے کی طرف کرتے تھے۔ اچھا جب جان نکل رہی ہو تب بھی مستحب ہے، اسے آسانی ہو جائے گی، نہلانے لگو تب بھی، اور جب تک پڑا رہے اسی طرح رکھو۔ یہ پاؤں کرتے ہیں کعبے کی طرف، سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ جو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا، زبان سے بولنا نہیں، زبان سے بولنا، اور وقت اتنا قیمتی ہے جگانے میں ضائع نہ کریں۔ حیدری یہ جو حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا تھا اور بندوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، یہ شین کو سین پڑھتا اور بلال کہتے تھے میں کیا کروں، یہ تین میری زبان پہ نہیں چلتی۔ میں جب نقطے کھڑے ہوئے ہیں، نقطے یہ میری زبان پہ نہیں چڑھتے۔ آخر وہ بندے ڈھونڈو تو صحیح جنہیں بلال کی آذان پہ اعتراض تھا۔ توسہ شریف کا ایک شاعر ہے، اردو میں اس نے کہا ہوتا تو میں اردو میں پڑھتا ہوں، مجبوریوں نے سرائے کیے تھا، میری تقریر سرائے کیے تھے نا جی، اچھا ٹھیک۔ اس نے سرائکی میں کہا، اکرم بھائی شعر نازل کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھاوے پابندی ہائی بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہس او مؤذن کو شہرے ہٹا نہیں سکے۔ بولنا زبان سے جسے بات سمجھ میں آتی ہو، بھاوے پابندی ہائی بھاوے پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی ہاں لکنت زبان وچ بھی ہس او مؤذن کو شہرے ہٹا نہیں سکے۔ مولی لکنت بہانہ ہے اعتراض دا، دل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے، دراصل اون دی بانگ وچ ولی اللہ او لکا نہیں سکا اے پہچانے لگا۔ بسم اللہ سلامت۔ حیدری حیدری بسم اللہ۔ محمد جگ میں جہاں کچھ کٹھے چاہنا جانے، آٹو بانگا حبشی نے کچھ دا سن دل وچ نور مار، جڑے نال بلال تو بدل سکے، انہیں کیتا یہ اعلان ہے، جو تک تو پاک رسول دی امت دی بدل آزاد۔ مشاعرہ تو کہ بسم اللہ اقرار کر کے خم پہ زبانیں بدل گئی، بدلی نماز اور اذانیں بدل گئی، دیدار دی فراش بنے بیٹھے تھے نذیر، اسلام تو وہی ہے دکانیں بدل گئی۔ نعرہ حیدری بسم اللہ۔ اب مقرر کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ ایک ہی دفعہ غور سے سنا کریں۔ سامعین گرامی قدر آل محمد، آپ کو آباد و شاد۔ یہ جو بلال کعبے کی چھت پہ چڑھتے تھے، یہ پاؤں نیچے رکھے جاتے تھے، بولو قبلہ آپ تو مؤذن ہیں، شبیہ شہزادہ علی اکبر سلام علیہ، یہ جو چڑھتے تھے اوپر
کیا کرتے تھے؟ پاؤں نیچے رکھے. خود رسول کہتے تھے کعبے کی چھت پہ چڑھ. پہلی دفعہ جب مکہ فتح ہوا رسول نے کہا بلال جی وارث کعبے کی چھت پہ جاؤ. بلال نے 2 لمبے آدمیوں کو پکڑا. جو چپ بیٹھے ہو مجھے نام نہیں آتا, نام کنفرم ہے ولدیت مشکوک. اور حسین کی مجلس میں بسم اللہ جی بسم اللہ کرا. ہر بندہ اپنی جنہ خون ہے رکھی جنہ بھی اپنی ماں دودھ چکے ہیں وہ بھی بول رہا ہے. بالکل جیو حیدری. میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی, جب تیرا مدح خان ہے یزدان یا علی, جب تیرا مدح خان ہے یزدان یا علی. چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان. کے لیے 2 بزرگوں کو بلایا اور ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ کے بلال کعبے کی چھت پر گیا. اور کعبے کی چھت پہ جانے کے بعد بلال نے آذان دینے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں کان پہ رکھا. یہ اچانک بلال نے ہاتھ چھوڑ دیا. آذان دیے بغیر بلال نیچے آ گیا. حضور کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ پہلے مسئلہ بتائیے پھر میں آذان دوں گا. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا پہلے آذان دیتا تھا اس گلی میں اس مکان میں مدینے میں, منہ کرتا تھا کعبے کی طرف. علی پہلے منہ کرتا تھا کعبے کی طرف, آج کعبے کی چھت پہ ہوں بتا منہ کدھر کروں. آواز ہے بلال تو کعبے کا کعبہ پوچھنا چاہتا ہے. یاد رکھ جب نیچے کھڑا ہو کے آذان دے تو کعبے کو دیکھا کر, کعبے بھی ہو تو حیدر کرار. سلامت حیدری. انہیں تھوڑے رال مل کے پڑھوں نا جی. بالکل تیری حیاتی ہوئے ہم نے تو بچپنے سے سنا پورے سیال کوٹ دے رستے دھوندے. بسم اللہ عجیب تھا. جب میں نے خود علی سے کہا مولا امام صاحب سلامت, میری جرت نہیں میں محبت علی کے جذبات پر بند نہیں باندھ سکتا لیکن کٹھے پرواز کر لیتے. سامعین گرامی قدر, اعتراض کرنے والا سوچے کہ وہ پاؤں نیچے رکھ کے رہتے تھے. ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں, کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہ پڑھو تو لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نماز تیری بھی ویسے ہی ہے جیسے شیعہ میت کو نکلاتا ہے. جسے شک ہو جائے سنی شیعہ مولویوں سے پوچھے کہ لیٹ کے نماز کیسے. یہ پیر کعبے کی طرف نہیں منہ کعبے کی طرف ہے. منہ کعبے کی طرف ہے. اور تمہیں وہ نماز بھول گئی جو مسجد میں ہو رہی تھی. مسجدوں کی سردار مسجد مسجد نبوی, نمازیوں کا سردار نمازی محمد مصطفیٰ. مولوی کہتا ہے حسین کھیلنے کے لیے آیا, جو کھیلے وہ امام نہیں ہوتا. کھیلنے نہیں آیا. اس کے گھر کے شہر میں مسجد تھی,
سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ صحابہ کی صفوں سے ایسے گزر رہا تھا جیسے موسیٰ نیل سے گزر رہا ہے۔ بسم اللہ، جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہا۔ شبلی نعمانی فرماتے ہیں شیعوں نے اس واقعے کو بڑے زور سے پیش کیا ہے، شیعوں نے، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، کیونکہ بچے کو تو ویسے شوق تھا سواری کا۔ عید والے دن رسول سے بھی کہا تھا مجھے سواری چاہیے، اب بھی سواری کا شوق تھا، اس لیے رسول پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں مولانا، اگر صرف سواری کا شوق تھا تو مسجد میں کتنی کتنی تیز رفتار سواری، جو مدینہ بھی 3 کلومیٹر پیچھے چھوڑ جائے، کتنی کتنی سواریاں موجود تھی۔ امامت جانتی تھی کہ ہر مسند بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی، 3 معراجوں پر ایک حسین بیٹھ گیا۔ کتنی معراجوں پر؟ سجدے میں صاحب معراج 1، نماز مومن کی معراج 2، سجدہ نماز کی معراج 3۔ تین معراجیں نیچے ہیں، ایک حسین اوپر۔ رکتی ہمیشہ وہی چیز ہے جو اہم چیز کے سامنے آ جائے۔ رک گئی نماز۔ یہ رسول کون ہے سب جانتے ہیں، آئیے قرآن سے پوچھوا دوں۔ نماز پڑھ رہا تھا، پیروں میں ورم آ گئے، ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کر لیکن اتنا نہیں کہ تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے، نصفہ، عبادت آدھی کر دے، قلیلا، تھوڑی کر دے، گھٹا دے، گھٹا دے۔ کتنا پیار ہے اپنے محمد سے، پیدا کیا عبادت کے لیے، یہ عبادت طویل کر دے تو کہتے گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے۔ پوسٹ پر حسین بیٹھ گیا، اب وہی اللہ کہتا ہے بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے۔ ربائی نہ پڑھ، تیری زندگی ہوگی، امام حسین تیری زندگی ہوگی، گھٹا دے۔ اب کہتے ہیں بڑھا دے، جب تک یہ خود اپنی مرضی سے نہ اترے۔ اب بھئی کوئی سوال کرنا ہو تو کل کرنا، لیکن میں پہلے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ نوکری امام حسین کی ہے، کسی کی خوشامد نہیں۔ حلالی نوکر حق بیان کرتا ہے، کسی کے بارے میں ہو نہ ہو۔ سنو، اب میں پڑھوں گا واقعہ، 3 دفعہ پڑھوں گا، ایک واقعہ 3 دفعہ پڑھوں گا، 2 دفعہ غلط ہوگا، 1 دفعہ ٹھیک ہوگا۔ اب یہ جب میں غلط پڑھوں گا تو آپ بتائیں گے غلط، مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ والا غلط تھا، آپ فیصلہ کریں گے، تاکہ کل اگر کوئی چیٹ بھیجے تو اکیلا میں نہ ہوں، آپ بھی ساتھ۔ کتنی دفعہ پڑھوں گا واقعہ؟ کتنی دفعہ صحیح ہوگا؟ کتنی دفعہ غلط ہوگا؟ رسول خدا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، حالت سجدہ میں پہنچے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، رسول اللہ کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے، رسول اللہ نے نماز توڑ دی۔ کے خیال تو عربیت میں سے جناب، رسول اللہ نے نماز توڑ دی، چھوڑو پھر پڑھی جائے گی۔
نماز کیڑی قضا ہوندی ہے؟ کسی کا باپ بھی اتنا علی علی نہیں کر سکتا جتنی رسول نے کی ہے. اور ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں. نماز یاد رہے، نمازی وہ ہے جو سورج لوٹا سکتا ہے. یہ واقعہ صحیح تھا کہ غلط؟ یعنی چپ ہو. تھوڑا کیڑا گھاٹ ہے، گال صحیح ہو میں تو دسو، غلط ہو تو غلط ہے، ایسا نہیں ہو. آئیے میں پھر پڑھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. رسول اللہ حالت سجدہ میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے. صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی رسول خدا کی پشت پر امام حسین سوار ہوئے تو رسول خدا نے کہا، کون ہوتا ہے حسین؟ نماز نماز ہے، اللہ اللہ ہے. اور سر اٹھا دیا. گرتا ہے تو گر جائے، یہ بھی نہیں. دونوں تمہارے بارے میں نہیں، کیونکہ حقیقت نہیں. اب تیرے نبی نے ایک وقت میں دو کام کیے. پھر پڑھتا ہوں. رسول خدا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حسین ابن علی مسجد میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی رسول خدا کی پشت پر حسین بیٹھے، اللہ کا پیغام آ گیا، میرے حبیب جب تک حسین نہ اٹھے تب تک تو میری تسبیح کرتا رہے. وہ تسبیح جو رسول نے ایک دفعہ کرنی تھی یا 3 دفعہ کرنی تھی یا 5 دفعہ کرنی تھی یا 7 دفعہ کرنی تھی یا 9 دفعہ کرنی تھی، وہ رسول نے 72 مرتبہ پڑھی. بولو صحیح ہے؟ تو اب تسلیم کرنا، حسین عبادت میں اضافہ کرتا ہے، کمی نہیں کرتا. حسین عبادت الہی میں. اور سننا یہ فکرہ پوری توجہ کے ساتھ. میں اپنے لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں، لیکن ان لفظوں کا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر رسول حسین کے پشت پر بیٹھنے سے سجدے میں سے سر اٹھا لیتے، حسین گر جاتا، تو اس کا مطلب تھا حسین کی کوئی اہمیت نہیں. اور اگر نماز توڑ دیتے تو اس کا مطلب تھا نماز کی کوئی اہمیت نہیں. ایک وقت نے تیرے نبی نے، ایک وقت میں تیرے نبی نے 2 سبق دیے. نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو. سلامت. اور رہ گیا یہ سوال کہ حسین افضل ہے یا نماز. تجھے سمجھ نہیں آتی ایسے سوالوں کی. ایک گاڑی اسلام آباد سے لاہور آ رہی تھی، ایک لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی. ایک بندہ ٹھوکر پہ شرط لگا کے کھڑا ہو جائے، اگے کیڑی نکل سی. نماز ادھر سے ادھر جاتی ہے، حسین ادھر سے ادھر آتا ہے. حسین عقیدہ ہے، نماز عمل ہے. آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجفی علیہ رحمہ شام غریبہ میں نماز پڑھانے کے لیے آئے. ماتمی ماتم کر رہے تھے. مؤذن نے اشارے سے ماتمیوں کو روکنا چاہا. شہاب الدین مراشی نجفی نے ڈانٹ دیا کہ اسی ماتم کی وجہ سے تو نماز باقی ہے. انہی کی وجہ سے. آیت اللہ موشن الحکیم کا یہی فکرہ ہے، جس میں فرماتے ہیں کسی نے پوچھا اگر مجلس ہو رہی ہو، نماز کا وقت آ جائے، بڑے غور سے سنیں. اس میں کہ بندے کہتے ہیں روکو مجلس روکو، نماز. انہیں سنی بھائیوں والے نماز کے وقت کا پتہ ہے، انہیں شیعوں والے کے ٹائم کا نہیں پتا. ان بیچاروں کی نماز بھائیوں کی جلدی جلدی قضا. مغرب تو یوں نکلی اور یوں گئی، یہاں آدھی رات تک مغرب ہو سکتی ہے. اب یہ پتہ چلا نماز کی محبت نہیں ہے، ذکر حسین کو رکوانے کی کوشش ہے. آپ جس کی تقلید کرتے ہوں اس کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجیے. 6 موقع ہیں
جہاں پہ اول وقت قضا کیا جا سکتا ہے. میں نے دینے تھے آپ کے 10 روپے اور آپ آ گئے, ادھر سے نماز بھی آ گئی. میں نے جلدی وضو کیا, مسلم اللہ اکبر, اللہ قبول نہیں کرتا, پہلے اسے راضی کر. اب وہ راضی کیسے ہوگا؟ یا 10 روپے دے دو یا مہلت مانگو. تو جو خدا 10 روپے کے قرضے کے پیچھے تیری نماز قبول نہیں کرتا, مودت اہل بیت کا بھی تو تو مقبول ہے. بی بی آپ کو سلامت رکھے, آباد کل مومنین و مومنات سے. اس لیے بڑی ادب کے ساتھ التماس ہے کہ یہ بچگانہ پیسے اب اپنی سطح کو بلند کیجئے. نماز تو حسین کے گھرانے کی کنیز ہے, کنیزوں کا مالکوں سے کیا مقابلہ, لیکن ہے حسین کی کنیز, لاپرواہی نہ کرنا. امام صادق کی وصیت ہے, آخری ٹائم تمہارے امام نے فرمایا ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے, جو نماز کو غیر اہم سمجھے. جس نے نماز کو اہمیت دی وہ آل محمد کا چاہنے والا ہے, وہ آل محمد کا چاہنے والا ہے. جس نے نماز کی عزت, نماز پڑھ کے تو دیکھو, پھر دیکھو علی کی محبت کیسے سینے میں آتی ہے. جو سنے وہ اظہار کر. جی بے شک. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا, حسینی بنو, حسینی حسینی بنو, حسینی. اور وہ کب بنو گے؟ جب اس کی سیرت پہ عمل کرو. نوح کا بیٹا نوح کو باپ مانتا تھا, باپ کی بات نہیں مانتا تھا. اور نماز پڑھی کر, مولا علی پڑھتے تھے, واہ مولوی صاحب تسی بھی وہابی نکلے ہو, کتھے ہو تے کتھے اسی. ہوں شاہیاں نال مقابلے کریے اور روزہ رکھا کر. مولوی جی ساڈیاں تے قبراں ہوندیاں, روزے سیداں دے. 30 روزے ہیں مولوی صاحب, اتنے مسلمان ہیں, میری باری آندی ہے. یہ شیطانی فکرے ہیں. نماز پڑھ, مولا علی پڑھتے تھے, کتھے ہو تے کتھے اسی. اچھا مار کے کتھے جانا ہی, جتھے ہو تے اتھے اسی. علی فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کوئی عالم روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس حدیث کا انکار کرے. علی فرماتے انا صلاۃ المومنین, میں مومن کی نماز ہوں. اب گھر جا کے سوچ, جس نے نماز چھوڑی اس نے علی کو چھوڑ دیا. ترک ہو جاتی ہے, رہ جاتی ہے, تو اس پر اصرار نہ کرو, انکار نہ کرو. با مومن کا دل معافی ضرور مانگتا رہتا ہے کہ غلطی ہو گئی. سیدوں کو بندہ ڈھال بنا کر, آل محمد ایسے کسی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتے. یہ نماز والا گھر ہے. اس نے اس وقت بھی قرآن نہیں چھوڑا جب سر نو کے نیزہ پہ پہنچ گیا. یار سوچ تو صحیح, امام حسین کا صدقہ. آپ تو سارے مومن ہیں, خدا نہ خواستہ آپ سے نہیں, محاورتاً خطابت میں ایسا فکرہ, سوچ تو صحیح, جس نے کٹی گردن سے قرآن نہیں چھوڑا, جب اس کے ماتمی کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہوگی, بی بی زہرا دعا دیتی ہوگی. گھر میں مجلس ہو, بی بی فاطمہ آتی ہے,
گانا چلے ہندا آتی. تو جن سے تعلق رکھتا ہے ان سے اصلی تعلق جوڑ. ذرا اصلی شیعہ بن کے تو دیکھ, پھر دیکھ تجھ پہ برکت کیسے پڑتی ہے, تجھ پہ رحمت کیسے آتی ہے. فرمان معصوم سن, تسلیم کر, سچ ہے, سائیوں نے فرمایا ہے, بسم اللہ, ماننے کے لیے تیار. کتنا مشکل تھا مسلم ابن عقیل کے لیے جب حسین کہہ رہے تھے کوفے چلا جا. عباس ہو مسلم ہو, قبلہ پوری زندگی حسین کو کیوں نہیں کہا؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے, میں اپنی ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہوں. علم ہے میرے سامنے, کبھی نہیں کہا حسین نے حکم دیا ہو, انہوں نے پوچھا ہو کیوں, وہ حکم ہوا اطاعت شروع. مسلم سفیر کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. میری بھری فوج میں سے جسے چاہے لے جا. رو کے فرماتے ہیں پھر تیری فوج کیوں گھٹاؤں, محمد اور ابراہیم کو دیکھ لیتا. شعبان کا مہینہ تھا, جب جناب مسلم تیار ہونے لگے, خیمے میں آئے. یہ جانتے ہو کہ غازی کا مسلم سے کیا رشتہ تھا؟ عباس کی بہن مسلم کی زوجہ ہے. تم تو لاہور میں رہتے ہو, بڑے خوش قسمت ہو, روز سواری کر سکتے ہو. میں دارین قربان کروں. دنیا کی ہر زبان میں حسین کی مجلس ہوتی ہے, وہ زبان نہیں بنی جس میں حسین کی مجلس ہو. آپ نے دنیا دیکھی ہے, ہر زبان میں لوگ حسین حسین کرتے ہیں, ہر زبان میں لوگ حسین کو روتے ہیں. خود امام رضا بادشاہ کے حرم میں ایک دن میں 27 سے زیادہ زبانوں میں مجلس ہوتی ہے. جو زبان امام رضا کے بیٹھے کو گواہی دی. لیکن جو تاثیر سائیوں نے سرائکی کو عطا کی ہے وہ کسی زبان کو نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک حرم تھی یا کنیز جن کا تعلق سندھ سے تھا. واقع کربلا میں ساتھ تھی, شام کے زندان میں ساتھ تھی. واپس آئے تو امام نے کہا وطن جا, اپنے علاقے والوں کو ہماری کہانی سنا. یہ وہ زبان ہے سرائکی جس میں ذاکری نازل ہوئی. 4 سطریں پڑھتا ہوں بابا سید علی شاہ سرکار کی, سرکار کا مدازہ سرکار بابا سید علی شاہ صاحب ملک صاحب. وہ فرماتے ہیں ایسے بازو پکڑا عباس کا اور مسلم علیحدہ لے گیا. علیحدہ لے جا کے مسلم وصیت کر کے فرماتا ہے تیرے نال ہے پور شریفاں کا. تیرے نال ہے پور شریفاں کا, نادی کو سفر کرامی. تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں, ہر کہہ کو صبر دیوامی. 4تھی لائن پہ توجہ کرنا, تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں, ہر کہہ کو صبر دیوامی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے, سر تھڑ دی بازی لامی. توڑے اپنی بھیڑ دی قید ونی, نہ زینب قید دا. شفیر نے خدا حافظ کہا, شفیر کوفے پہنچا, ظلم کی آندھی چلی, بچے الگ ہو گئے, مسلم الگ. رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں شفیر حسین تنہا چلنے لگا کہ جتنی دعائیں ہیں خدا صحت والوں کو صحت دے,
مقروضوں کے قرض ادا کرے، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شہزادی کونین کا صدقہ خدا ان کے نصیب نیک کرے، جو بیاہی گئی ہیں بیوی انہیں ان کے گھروں میں خوش رکھے، آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ خدا بند قدوس آقا نسیم عباس صاحب قبلہ محمد عباس قمی صاحب اور حافظ تصدق حسین صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں سے سنی شیعہ بیٹھے ہیں امام حسین کی ماں سب کی جھولیوں کو اپنے بچوں کے صدقوں سے لبریز فرما دے۔ فکرہ سننا عزاداران امام مظلوم اپنے امام کی طرح تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں روتا ہوا اور رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کے خوف کو اس سے پوچھو شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو، جن کے گھر نے کائنات کو عبادت سکھائی تھی، وہ تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو زمانے کی شاید پرواہ نہیں، اس کے بڑھاپے نے اسے بے خوف بنا دیا تھا، شریفی کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں۔ مسلم قریب ہے، اس عورت کا نام ہے توہ، سارے جانتے ہو، ایک رات خدمت کی ہے اس نے سیدوں کی، رہتی دنیا تک نام زندہ۔ جہاں مجلس ہوتی ہے ذاکر مولوی نام لیتے ہیں، کیوں؟ اس نے حسین کی خدمت کی، جو حسین کی خدمت کرے اس کا نام قیامت تک نہیں ملتا ہے۔ کہنے لگے کنیز خدا پانی ملے گا؟ بوڑھی نے دیکھا، کہا تو کون ہے؟ کہا پیاسا، تعارف نہیں کرانا چاہتا تھا۔ پانی کا جام لے کر آئی، پانی پیا تو رات کا چلتا چلتا تھک گیا تھا، بس ایسے زمین پر بیٹھا یا بڑھیا تڑپ گئی۔ کہا بھائی تجھے کوفے کے حالات پتہ نہیں؟ مسلم فرماتے کیا ہوا کوفے؟ کہا ابن زیاد کے فوجی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی کر اپنے گھر چلا جا۔ رو کے آواز ہے میرا کوئی گھر نہیں، میں غریب الوطن ہوں۔ آواز ہے تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تڑپ کے کہتی ہے پھر میرے مولا حسین کو جانتا ہے؟ مسلم تڑپ کے کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا، میں اسی کا سفیر مسلم ہوں۔ پتہ چلا مسلم ہے، بڑھیا تڑپی اور تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اب تک پتہ نہیں تھا، اگر بولنے میں ذرا اونچا بول گئی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، اور تو میرے مرشد حسین کا سفیر ہے، یہ گھر تیرا ہے، آ میرے گھر آ جاؤ۔ مسلم گھر آئے، امام نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی، مسلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری، مصلی پہ فجر پڑھ کے فارغ ہوا، یا مومنہ کے گھر کو فوجیوں نے گھیرا، اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے مسلم نے تلوار اٹھائی، باہر نکلنے لگا، دروازے میں بڑھی آ گئی، کہتی ہے خدا کے لیے باہر نہ جانا، میرے گھر رہ کے لڑ، میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مسلم تڑپ کے کہتے ہیں میں ہوں ہاشمی، دشمن ہے کمینوں، اگر کوئی فوجی تیرے گھر آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ اے مومنہ کے گھر میں فوجی کو نہ گھسنے دینے والے ذرا شام قریبہ میں آ کے دے، فوج زینب کے خیموں میں، ماتم کرو، ماتم کر کے فکرہ سنو، فوجیں ہیں، زینب کا خیمہ ہے، آوازیں آ رہی ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رونا نائے نظر جھکا لیا کرو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ آیا مسلم باہر نکلا، جنگ کی، بڑی دلیری سے لڑا، کربلا میں جو بھی لڑا حسین کے علاوہ اسے پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے۔ مسلم وہ بہادر ہے جو اکیلا لڑتا رہا، فوجوں پہ فوجیں آتی رہی۔ ابن زیاد کہتا ہے کتنے بندوں کو پکڑنا چاہتے ہو؟ کہا ایک۔ کہا اتنی فوج؟ ظالم جواب میں لکھتا ہے کہ کوفے کا بنیا بکال نہیں، یہ ہاشم کا خون ہے،
کمینہ لکھتا ہے پھر دنیا کٹھی کر لے ہاشمیوں پہ ہم تلوار سے فتح نہیں پا سکتے. تجھے پتہ نہیں ہم نے جب بھی ہاشمی مارا ہے دھوکے سے مارا ہے. ظالموں نے دھوکے سے گڑھا کھودا. شیر کی طرح حسین کا شیر لڑتے لڑتے اچانک ان ظالموں نے رسی کھینچی. مسلم کا پاؤں رسی میں الجھا. مسلم گرا. اب میں دیکھتا ہوں جس کے دل میں گوشت کا لوتھڑا ہے پتھر کا دل نہیں. کنویں میں گرا ہے مسلم. لمبے لمبے نیزے اٹھا کے فوجیں نیزے مارنے لگی. تیر زور زور سے مارنے لگے. جس کا دل کرے ماتم ضرور کرے. ادھر غریب کو کوئی زخم لگتا خون صاف کر کے رو کے کہتا آج میرا غازی ہوتا, آج میرا اکبر ہوتا. ماتم کر کے او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. اور حسین کے غم میں رونے والوں کائنات کے کسی غم میں نہ رو. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں توق. مسلم دربار میں داخل ہوا. ایک سپاہی کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا مسلم کو دیکھ رہا تھا. مسلم جا رہا تھا. یہ کون سی تاریخ تھی؟ یہ 9 ذی الحج تھی. یہی سپاہی کہتے میری جو ڈیوٹی دروازے پہ تھی میں نے 9 ذی الحج کو مسلم کو دربار میں جاتے دیکھا. پھر اسی سپاہی نے 13 محرم کو زین العابدین کو آتے دیکھا. سپاہی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا. میں سجاد کے قریب گیا. میں نے کہا سجاد تو امام ہے. مسلم امام نہیں تھا. مسلم بھی اتنے ہی زیور پہن کے آیا تھا لیکن سینہ تنا ہوا تھا, گردن اٹھی ہوئی تھی, آنکھوں میں شیر والا جلاؤ تھا. کسی کو جھڑک رہا تھا, کسی کو ڈانٹ رہا تھا, کسی سے لڑ رہا تھا. تو امام ہو کے گردن کو جھکائے ہوئے تو آنکھوں کو بند کیے ہوئے آ رہا ہے. سجاد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلا آیا تھا میرے ساتھ زینب. سکینہ جدا کر لو میرے ساتھ. سکینہ ماتم کرو, سب ماتم کرو, آخری بندے تک ماتم کر کے. میرے ساتھ زینب ہے, میرے ساتھ سکینہ ہے. سلام مسلم پر. آخری سلام دار الامارہ سے کیا. حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھے. علیہ السلام, علیہ السلام. اس وقت غازی نے پوچھا مولا کسے سلام کا جواب دیا؟ کہ کوفے کے دار الامارہ سے میرے سفیر اور بھائی مسلم نے مجھے آخری سلام کیا. عباس کہتے ہیں مولا مجھے بھی دکھا. اب آج غازی پہلے وعدہ کر کوفہ جانے کی ضد نہیں کرے گا. کہ مولا وعدہ ہو گیا. حسین نے 2 انگلیاں اٹھائی. عباس کو مسلم نظر آیا. غازی تڑپا, پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے جلدی کر مجھے کوفہ پہنچا. حسین کہتے ابھی تو وعدہ کیا ہے. کہتے مولا کوفے جا کے جنگ نہیں کروں گا, دار الامارہ کی چھت اونچی ہے, ابھی جب ظالم کی تلوار چلے گی دیکھنا میری طرف. جس نے ماتم کرنا ہے مسلم کا سر بلندی سے نیچے آئے گا, میں غازی سر کو اٹھاؤں گا. حسین کی آواز آئی عباس مسلم لاوارث نہیں, ذرا نیچے کی طرف دیکھ. اب جو غازی نے دیکھا کوئی کالے برقعے والی بیوی تھی, چادر پھیلا کے او میرے بچے کا سفیر, او میرے حسین کا مددگار. ماتم کر, شرم کیوں کرتے ہو؟ استقبال کر حسین کے سفیر کا, استقبال کر حسین کے سفیر کا. جب زہرا کو دیکھا عباس مطمئن ہو گیا. اب آج مولا سر تو زہرا لے گئی, لاش کہاں گئی؟ کہا عباس ذرا دوسری طرف دے. اب کیا دیکھا غازی نے؟ کوئی بے غیرت گھوڑے سوار ہے, اس نے رسی مسلم کے پاؤں میں ڈال کے کبھی اس بازا, کبھی اس بازا, کبھی اس بازا.